السلام علیکم. اکنامکس فرسٹ ایئر 7 چیپٹر نیشنل انکم انالیسس سے آج ہم ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قومی آمدنی کی پیمائش، میجرمنٹ آف نیشنل انکم. یہاں پر دیکھیے قومی آمدنی کی پیمائش کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ جو ہے نا پیداوار کا طریقہ، جسے ہم ماحصل طریقہ بھی کہتے ہیں، آؤٹ پٹ میتھڈ کہتے ہیں، اور اسے پروڈکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے آمدنی کا طریقہ، جسے ہم انکم میتھڈ کہتے ہیں، جس کے ذریعے قومی آمدنی معلوم کی جاتی ہے. اور تیسرا طریقہ اخراجات کے طریقے سے قومی آمدنی معلوم کی جاتی ہے، اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک ماہرین معاشیات ہے کین کراس کے مطابق دیکھیے قومی آمدنی تینوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے معلوم کی جا سکتی ہے. جیسے ہر شخص کی آمدنی کو جمع کر کے، ہم ہر فرد کی پیداوار کو جمع کر کے، یا لوگوں کی خریدی ہوئی تمام اشیاء کی قدر کو، ان کی بچتوں کو جمع کر کے قومی آمدنی کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہم ایک ایک طریقے کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طرح پیداوار کے طریقے سے اور آمدنی کے طریقے سے یا اخراجات کے طریقے سے قومی آمدنی کا تخمینہ یا اس کی پیمائش کی جا رہی ہے. سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے آؤٹ پٹ میتھڈ، اور جسے ہم پروڈکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ماحصل کا طریقہ یا پیداوار کا طریقہ بھی کہتے ہیں. اس کو ہم فہرست کا طریقہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک ملک میں جتنی بھی اشیاء یا خدمات ہے اس کی ایک فہرست تیار کی جاتی ہے اور اس کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے ان کی قیمتوں کو. اس طرح یہاں پر جملہ قیمتوں کو جمع کرتے ہوئے، پیداوار کی قیمتوں کو جمع کرتے ہوئے قومی آمدنی کا تخمینہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے شے یا خدمت کا طریقہ کموڈیٹی سروس میتھڈ کی حیثیت سے بھی اسے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اشیاء و خدمات کی قیمتوں کو جمع کرتے ہوئے یہاں پر قومی آمدنی کا تخمینہ کیا جا رہا ہے. اس طریقے میں ایک سال کی مدت میں ملک میں پیدا کی گئی تمام آخری اشیاء، حتمی اشیاء، جسے ہم مکمل اشیاء اور خدمات کی جو بازاری حیثیت ہوتی ہے یا بازاری جو قدر ہوتی ہے نا، ان کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے. خام قومی پیداوار معلوم کرنے کے لیے تمام حتمی اشیاء اور خدمات کی پیداوار کو ان کی متعلقہ بازاری قیمتوں سے ضرب دیا جاتا ہے، تب جا کر کیا ہے یہاں پر جملہ قومی آمدنی معلوم ہوتی ہے. اور اس میں دیکھیے جو بیرونی ممالک ہے، بیرونی ممالک میں کام کرنے والے افراد ہیں، بیرونی ممالک سے جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے، جب ہمارے ملک سے کوئی چیز ایکسپورٹ کی جاتی ہے نا، اس کے بدلے میں جو زرعی مبادلہ ہماری کنٹری میں آتا ہے، اس کو بھی اس میں جمع کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں اس طرح خام قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے، جسے ہم گراس نیشنل انکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم دیکھیں گے کس طرح یہاں پر ماحصل کے طریقے میں جملہ قومی آمدنی یا خام قومی آمدنی معلوم کی جا رہی ہے، جسے ہم گراس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے GNP گراس نیشنل پروڈکٹ کیسے معلوم کر رہے ہیں. یہاں پر P1 یعنی کہ کوئی Q1 کے کوئی شے ہے، اس کی قیمت P1 ہے. Q1 کو ہم جمع کر رہے ہیں، پھر P2 دوسری شے کی قیمت کو دوسری شے کی قیمت کو اس شے سے ضرب دیں گے ہم آپس میں، پھر اس میں جمع کریں گے. اس طرح یہ سلسلہ چلتے جائیں گا. اور یہ کیا ہے P_N اور Q_N نمبر آف کوموڈیٹیز یہاں پر ہم ضرب دیتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم اس میں جمع کریں گے نیٹ انکم فرام abroad.
دوسرے ممالک سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے نا، بیرونی، خالص بیرونی آمدنی جسے ہم کہیں گے، یہ اس میں شامل کریں گے۔ خالص بیرونی آمدنی اس میں شامل کریں گے۔ یہ تمام کو شامل کرنے پر یہاں پر ہمیں ماحصل یعنی پیداوار کے طریقے سے قومی آمدنی معلوم ہوتی ہے، جسے ہم ماحصل کا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے جی این آئی یعنی کہ جس کو ہم کیا بولیں گے، جی این، خام گھریلو، یہاں پہ گراس نیشنل پروڈکٹ بھی بول سکتے ہیں ہم، یا ہم اسے گراس نیشنل انکم جی این آئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی این آئی گراس نیشنل انکم، جسے ہم خام قومی آمدنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے قیمت ہے، یہ P1 یعنی کہ شے 1 کی کیا ہے، قیمت کو اس سے ضرب دے رہے ہیں۔ پیدا شدہ اشیاء جو ہوتی ہے نا، یا خدمت کی مقدار بھی ہو سکتی ہے یہاں پر، اور Q یعنی کہ مقدار ہے یہاں پہ، پیدا شدہ اشیاء اور خدمات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو آپس میں یہاں پر کوئی بھی علامت نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پر ضرب دے رہے ہیں، دونوں کو ضرب دے کے یہاں پر ہر شے کو جمع کی جا رہی ہے۔ اور یہ n یعنی کہ نمبر آف کوانٹیٹیز یہاں پر جمع کی جاتی ہے ایک ملک کی سطح پر، تمام ملک کی سطح پر جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا کی جا رہی ہے، ان کی قیمتوں سے ان کو ضرب دیا جاتا ہے، پھر ان کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جب جمع ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں خام گھریلو پیداوار یا خام قومی آمدنی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ پیداوار کا طریقہ ہے، اور اس میں بیرونی ممالک سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی شامل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے قومی آمدنی کا حساب کرنے کے لیے درمیانی اشیاء اور خدمات کی قدر شامل نہیں کی جاتی۔ جو درمیانی اشیاء ہوتی ہے نا، درمیانی اشیاء کو یہاں شامل نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ مکمل نہیں ہوتی، اس کی ویلیو مارکیٹ میں نہیں رہتی ہے نا، اسی لیے یہاں پر مکمل اشیاء کو لیا جاتا ہے۔ مکمل اشیاء کو یہاں پر اس کی قدر کو، اس کی قیمت کو یہاں پر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ہم مختلف شعبوں جیسے زراعت، حکومت، پیشہ ورانہ افراد اور صنعت کی پیداواری قدر کو معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے بھی شعبے ہیں نا، زراعت ہے، صنعتیں ہیں، ان سے حاصل ہونے والی مصنوعات ہے، اور خدماتی شعبے میں کام انجام دینے والے افراد ہیں، اور یہ تمام کی جو پیداواری قدر ہوتی ہے اس کو تمام کو یہاں پر جمع کیا جاتا ہے، اور اس سے قومی آمدنی معلوم کی جاتی ہے۔ اب ہم نیکسٹ طریقہ دیکھیں گے۔ دوسرا طریقہ ہے آمدنی کا طریقہ، انکم میتھڈ۔ اس طریقے میں یہاں پر کیا کرتے ہیں، جو عاملین پیداوار ہے نا، عاملین پیداوار آپ کو بار بار ریپیٹ ہوا ہے، عاملین پیداوار کتنے ہیں، 4 ہیں۔ عاملین پیداوار جیسے زمین ہے، زمین کا معاوضہ لگان ہے، ٹھیک ہے نا، محنت ہے، محنت کا معاوضہ کیا ہے یہاں پر، اجرت ہے، اور اصل ہے، اصل کا معاوضہ یہاں پر سود ہے، اور منتظم کا معاوضہ یہاں پر نفع یا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو معاوضے ہیں یہ آمدنیاں کہلاتی ہیں ان کی، اور اس طریقے میں تمام عاملین پیداوار سے جو آمدنیاں حاصل ہوتی ہیں ان کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے یہاں پر تمام ملک کی سطح پر جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کی آمدنیوں کو جمع کرتے ہوئے قومی آمدنی معلوم کی جاتی ہے۔ عاملین پیداوار اپنے خدمات کا معاوضہ یہاں پر دیکھیے لگان، اجرت، سود اور منافع کی شکل میں حاصل کرتے ہیں نا۔ اس میں جو ان کی فلاحی ادائیگیاں ہیں اور ان کی فلاح کے لیے جو آمدنی کی شکل میں ان کو حاصل ہوتی ہے، اس کو عاملین پیداوار کی لاگت پر قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ عاملین کی لاگت کی بنیاد پر یہاں پر قومی آمدنی معلوم کی جا رہی ہے۔ نیشنل انکم کیسے معلوم کر رہے ہیں ہم، یہ NI یعنی کہ نیشنل انکم ہم کیسے معلوم کر رہے ہیں، زمین پر جو رینٹ ادا ہوتا ہے اس کو جمع کریں گے، اور محنت کے لیے جو ویجز ادا کیے جاتے ہیں، اجرتیں، اس کو جمع کریں گے آپس میں ہم، اور اصل رقم پر جو انٹرسٹ ادا کیا جاتا ہے اس کو جمع کریں گے یہاں پر، اور منتظم کا جو منافع ہوتا ہے اس کو، یہ تمام کو جمع کرنے سے ہمیں نیشنل انکم قومی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ نیشنل انکم قومی آمدنی، اور
آر سے یہاں پر رینٹ رہیں گا، رینٹ یعنی کہ لگان، ٹھیک ہے نا. ویجز ہے یہ اجرت ہے، تمام اجرتیں جمع کریں گے ہم. یہاں پر انٹرسٹ یعنی کہ سود، اور یہاں پر پروفٹ یعنی کہ نفع. تو یہ طریقہ کیا ہے؟ قومی آمدنی کا طریقہ کہلاتا ہے، اور اس کو تقسیم کا طریقہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر کیا ہے، تقسیم کی جاتی ہے نا جملہ آمدنی مختلف عاملین میں، تو ان کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے. تقسیمی طریقے میں تمام عاملین کی جو آمدنی ہے یا جو ان کا معاوضہ ہے ان کو جمع کیا جاتا ہے. جمع کرنے سے یہاں پر ہمیں قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں آمدنی کا طریقہ، انکم میتھڈ کہتے ہیں. چلیے نیکسٹ ہم دیکھیں گے. نیکسٹ جو طریقہ ہے ایکسپینڈیچر میتھڈ، اخراجات کا طریقہ ہے. اس طریقے میں دیکھیے کسی سال میں یا ایک سال کی مدت میں سماج کی جانب سے کیے جانے والے کل مصارف کو شامل کیا جاتا ہے. یعنی کل مصارف یعنی کہ کل اخراجات کتنے ہوئے ایک سماج میں یا ایک ملک کی سطح پر یا ملک کے حدود کے اندر، جتنے بھی افراد یا جتنی بھی قوم پائی جا رہی ہے ان کے جو کل اخراجات ہے ایک سال کی مدت میں ان کو آپس میں جمع کیا جاتا ہے. اس طریقے میں دیکھیے جو ہمارے گھر ہوتے ہیں نا، تمام ملک کی سطح پر جو گھرانے ہوتے ہیں ان کے اخراجات جمع کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر ان کے انفرادی اخراجات یعنی ایک ایک خاندان کے انفرادی اخراجات کو یہاں پر جمع کیا جائے گا. پھر جو ملک کی سطح پر فرمز ہوتی ہیں نا، ان کی فرمز کے اخراجات کو یہاں پر جمع کیا جائے گا، اور یہاں پر حکومت کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو یہاں پر جمع کیا جائے گا. یعنی حکومت کے جو اخراجات ہوتے ہیں یا حکومت جو اشیاء و خدمات خریدتی ہے حکومت، ٹھیک ہے نا، اس کو یہاں پر جمع کیا جائے گا. اور حکومت جو ایکسپورٹ کرتی ہے اس کے بدلے میں جو آمدنی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں یہاں پر شامل ہیں. تو یہاں پر دیکھیے آپ نیشنل انکم ہم کیسے معلوم کریں گے، اس کو ہم شارٹ فارم بتاتے ہیں NI یعنی کہ نیشنل انکم. کیسے معلوم کریں گے؟ ای سے ایکسپینڈیچر، ہاؤزز یعنی کہ گھرانے، اس کو جمع کریں گے. EF یعنی کہ فرمز کے اخراجات، ایکسپینڈیچر آف فرمز، اس کو جمع کریں گے ہم. EG یعنی کہ ایکسپینڈیچر آف گورنمنٹ، حکومت کے اخراجات یہاں پر جمع کریں گے ہم. اس کے بعد میں نیٹ ایکسپورٹس یعنی کہ جو برآمدات کی جا رہی ہیں اور اس کا جو معاوضہ حکومت کا حاصل ہو رہا ہے وہ یہاں پر جمع کریں گے. نیٹ ایکسپورٹس یعنی کہ برآمدات، جو دوسرے ممالک کو ہم اشیاء برآمد کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے یہ تمام چیزیں شامل ہے. یہ طریقہ اس مفروضے پر قائم ہے کہ قومی آمدنی یہاں پر قومی مصارف کے مساوی ہوتی ہے. جو بھی قومی یہاں پر آمدنی حاصل ہو رہی ہے نا، ملک کی سطح پر جو بھی اخراجات ہوں گے اس کے مساوی یہاں پر قومی آمدنی ہوگی. اور یہاں پر صرف کیا کرتے ہیں، مکمل اشیاء کو لیتے ہیں، مکمل اشیاء اور خدمات کو یہاں پر لیا جاتا ہے، اور خدمات پر جو مصارف یا اخراجات ہو رہے ہیں نا یہاں پر اس کو ہم لیں گے اخراجات کو. تو اس طرح یہاں پر اخراجات کے طریقے سے ہم ملک کی سطح پر قومی آمدنی کتنی ہے معلوم کر سکتے ہیں. چلیے اب ہم نیکسٹ کنکلوژن میں دیکھیے، کیونکہ یہ تمام طریقے دیکھیے یہاں پر ایک ہی چیز کی پیمائش کر رہے ہیں، قومی آمدنی کس طرح معلوم کی جا سکتی ہے. جب ان کی مناسب طریقے سے وضاحت کی جائے تو وہ ایک ہی طریقہ نتیجہ فراہم کرتے ہیں کہ قومی آمدنی ہمیں لاسٹ میں حاصل ہوتی ہے. پیداوار کے طریقے میں بھی، آمدنی کے طریقے میں بھی، اور اخراجات کی طریقے میں بھی. یہ تینوں طریقوں سے ہمارا مقصد کیا ہے، قومی آمدنی کو معلوم کرنا ہے. تو اب یہاں پر ہم آتے ہیں اسائنمنٹ کی جانب. آپ کے لیے اسائنمنٹ یہ ہے کہ اس میں اس طرح کوشچن پوچھا جاتا ہے آپ کو ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے
کہ قومی آمدنی کی پیمائش کے مختلف طریقے کون سے ہیں، ان کی وضاحت کیجیے۔ اس کے لیے آپ کو 10 مارکس ہیں، اور 10 مارکس آنے کے لیے آپ کو تمام جو سو مواد لکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو قومی آمدنی کیا ہے اس کی تعریف لکھنا چاہیے۔ ایک سال کی مدت میں جو تمام اشیاء و خدمات پیدا کی جاتی ہیں ان کی بازاری قدر کو ہم قومی آمدنی کہتے ہیں۔ اور قومی آمدنی معلوم کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، 3 طریقے، جس میں ایک تو پیداوار کا طریقہ ہے، جہاں پر ہم تمام اشیاء کی پیداوار کو ان کی قیمتوں سے ضرب دے کر اس کو ہم آپس میں جمع کرتے ہیں، اور یہاں پر مکمل اشیاء اور خدمات کو شامل کیا جاتا ہے، درمیانی اشیاء کو نہیں لیا جاتا، کیونکہ اس میں درمیانی اشیاء کی قدر کیا ہے بازار میں نہیں ہوتی ہے، لہذا یہاں پر حتمی اشیاء یعنی کہ مکمل اشیاء کو لیا جاتا ہے۔ اور آمدنی کے طریقے میں تمام عاملین جو پیداوار کے عمل میں حصہ لیتے ہیں ان کے معاوضوں کو ملک کی سطح پر یا سماج کی سطح پر یہاں پر آپس میں جمع کریں گے، تب کیا یہاں پہ ہمیں آمدنی کی بنیاد پر قومی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اور اخراجات کے طریقے میں یہاں پر تمام اشیاء و خدمات پر جو اخراجات کیے جا رہے ہیں ایک ملک کی سطح پر جب ہم اسے آپس میں جمع کرتے ہیں اور بیرونی ممالک کو جو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اس کا جو زر مبادلہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے وہ بھی اسے ہم یہاں پر جمع کریں گے، تب ہمیں اخراجات کا طریقہ حاصل ہوگا۔ اور یہ تینوں طریقوں سے ہمیں قومی آمدنی معلوم ہو رہی ہے۔ تو اس طرح یہ 3 طریقے ہیں، یہ تمام آپ لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ 10 مارکس ملیں گے۔ اس طرح آپ یہ کوشچن کے حساب سے آنسر لکھیے اور اپنے ایگزامس کی تیاری کریے۔ بیسٹ آف لک، تھینکس فار واچنگ۔